السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ سورہ مریم کی 3 آیتیں کریمات جو 16واں پارے کے اندر ہے، آیت نمبر 93، 94 اور 95 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ تینوں آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے تو یقیناً یہ دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب العالمین کے پاس آئیں گے، ایک بندے کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ اس دنیا کے اندر چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو، بادشاہ ہو، ذمہ دار ہو، عہدیدار ہو، شہرت والا ہو، علم والا ہو، دنیا میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے، لوگ کانپتے تھے، مگر اللہ رب العالمین کے دربار میں چاہے چھوٹا آدمی ہو یا بہت بڑا آدمی ہو، بہت مالدار آدمی ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت علم والا ہے، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑے منصب والا ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، بڑے بڑے عہدے اور آفیسر پر رہنے والے لوگ ہوں، مگر اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بندے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، ایک غلام کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت میں ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، کل قیامت دن یہ عہدے اور منصب کام نہیں آئیں گے، کل قیامت دن یہ دنیا کی عزت اور شہرت کام نہیں آئے گی۔ سب رب العالمین کے دربار میں ایک بندے کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، چاہے دنیا میں کوئی کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھائے جائیں گے ایک بندے کی حیثیت سے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سبوں کو شمار کر کے رکھا ہے، گن گن کر رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے کاؤنٹ بہت اچھا کیا ہے، ایک ایک کر کے شمار کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہر عمل، ہر حرکت، ہر چیز اللہ رب العالمین نے گن گن کر رکھا ہے۔ کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے، کوئی چیز بھٹکنے والی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہے، ملین انسان ہے، ہم چھپ جائیں گے، کیا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد احصاهم وعدهم عدا۔ اللہ نے ہر ایک کو شمار کر کے رکھا ہے، ہر ایک کو گن کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم اتنا کامل ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز، اللہ رب العالمین میں کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیوٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے تو بہت دور، 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم بہت گہرا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ علیم ہے، وہ جانکار ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔
وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. ہم نے کیا نہیں، بتایا نہیں، کسی سے بولا نہیں، ہمارے دل میں کیا بات کھٹک رہی ہے، ہمارے دل میں کیا راز چھپا ہے. انہ علیم بذات الصدور. قرآن میں بار بار جگہ بھی آیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے. تو لقد احصاهم وعدهم عدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو گن گن کے رکھا ہے، کوئی چیز اس کے کاؤنٹ سے، اس کے شمار سے باہر نہیں ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات بتائی ہے جو دل کو دہلانے والی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. کل قیامت کے دن ہر انسان تنہا بلایا جائے گا. کل قیامت کے دن انسان کو جب جگایا جائے گا، بیدار کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو جگہ جگہ پہ اس کو تنہا کھڑا کیا جائے گا. جیسے ایک آدمی بہت بڑے پاور والا آدمی ہے اور صرف یہ کہہ دے تنہائی ملو، تنہائی میں ملو. مزدور سے آدمی کہہ دے تم کام نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے ابھی آگے بتاتا ہوں، تنہائی ملو تم کو بتاتا ہوں. آدمی کانپ جاتا ہے کہ تنہائی میں بلا رہا ہے، بہت ہی خطرہ ہے، بہت ہی خطرہ ہے، ڈینجر معاملہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے انسانوں کو اپنے دربار میں تنہا بلائے گا. تنہا، اکیلا، کوئی سپورٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی سہارے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم آدھی رات میں یا رات میں گھر سے باہر تنہا نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں ڈر ہے، خوف ہے. کس چیز سے ڈر اور خوف ہے؟ بس رات ہو گئی، اندھیرا آ گیا، ہم اکیلے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، روم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں چھوٹے بڑے کہ رات میں پیشاب پخانے کے لیے اکیلے باتھ روم میں نہیں جا سکتے. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں سب کو تنہا بلایا جائے گا. حساب و کتاب کے لیے ہم تنہا ہوں گے، میزان پر نام اعمال تولا جائے گا، وہاں ہم تنہا ہوں گے. اعمال پیش کیا جائے گا، اس کا نتیجہ دیا جائے گا دائیں بائیں ہاتھ میں، ہم اس وقت تنہا ہوں گے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت دن جب تم میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین سے کلام کرے گا، اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا، کوئی ہماری باتوں کو بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہم ہوں گے، رب العالمین ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا، ہم کو جواب دینا ہوگا، اور ہم اس موقع پر کچھ جھوٹ نہیں بول سکتے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زبان پر تالی لگا دے گا اگر ہم جھوٹ بولیں گے. ہمارے اعضاء اور جوارح گفتگو کریں گے، ہمارے ہاتھ اور پیر بولیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر شخص کل قیامت دن میرے پاس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس تنہا آئیں گے، فردن آئیں گے. بندے اور خالق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، بندے اور خالق کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوگی جو ایک دوسرے کے سپورٹ کر سکے، مدد کر سکے. بتائیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا اس آنے والے دن کی فکر کی ہے، اس میں کامیابی پر ہم نے کیا سوچا ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں. ہم ہر روز سو رہے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں تنہا اٹھائے جائیں گے. ہم برائی کر رہے ہیں، یہ ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. ہم ایک دوسرے کی زمین اور جائیداد ہڑپ رہے ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر شخص کل قیامت کے دن تنہا اٹھایا جائے گا، اور اس سے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اور اس کی پوری زندگی کے ہر حالات کے بارے میں، جوانی سے لے کر کے بلوغت سے لے کر کے وفات تک کے سارے گوشے، سارے حصے اور ساری عمریں وہاں پہ بالکل واضح کر دی جائیں گی. انسان کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، اور جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم تنہا پیش کیے جائیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تنہا پیش کیے جائیں گے، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، سپورٹ اور سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اللہ کا فیصلہ ہو گیا، کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہو گیا، یہ جہنمی ہے،
کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، کوئی سہارا نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس دن کے لیے ہم فکر کریں، اس کی تیاری کریں، دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، دین کی باتوں کو سیکھیں اور سیکھ کر کے اس پر عمل کریں اور آخرت کی تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن ہم سب کو کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔